رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات میں سے ایک غزوہ خندق ہے جو شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی فوجوں کا غزوہ۔ اس جنگ میں عرب کے مختلف قبیلوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کر دیا تھا۔ قبائل قریش، قبائل غطفان اور قبائل یہود کے 10,000 سے زیادہ افراد اس میں شریک تھے۔ یہ حملہ کتنا شدید تھا، اس کا انداز قرآن کے الفاظ سے ہوتا ہے، جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تمہارے اوپر چڑھ آئے، اس وقت ڈر کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت اہل ایمان کی بڑی جانچ ہوئی اور وہ بہت ہلا مارے گئے۔ مخالفین اسلام کا یہ لشکر پوری طرح ہتھیار بند تھا۔ اس میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ دشمنوں نے مدینہ کو اس طرح گھیرے میں لیا کہ باہر سے ہر قسم کی امداد آنا بند ہوگی۔ سامان رسد کی اتنی کمی ہوئی کہ لوگ فاقے کرنے لگے۔ اس دوران کا واقعہ کہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مختلف قبائل ایک ساتھ ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی کی رائے کے مطابق طے ہوا کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ کیا جائے۔ اس وقت مدینہ تینوں طرف سے پہاڑوں، گھنے درختوں اور مکانات کی دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ شمال مغربی حصہ خالی تھا۔ طے ہوا کہ اس کھلے ہوئے حصے میں 2 پہاڑوں کے درمیان خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 6 دن کی لگاتار محنت سے ایک خندق کھود کر تیار کی گئی۔ یہ خندق دشمنوں کی یلغار کو روکنے کے لیے اتنی کارآمد ثابت ہوئی کہ اس غزوہ کا نام غزوہ خندق پڑ گیا۔ سیرت کی کتابوں میں خندق کی تفصیلات جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سوال سامنے آتا ہے، غور طلب سوال ہے۔ ایک معمولی خندق دشمنوں کی فوج کو روکنے کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ مذکورہ تفصیلات کے مطابق یہ خندق تقریباً 6 کلومیٹر لمبی تھی اور اس کی گہرائی اور چوڑائی ایک معمولی نہر سے زیادہ نہ تھی۔ وہ تقریباً 2.5 میٹر گہری اور تقریباً 300 میٹر چوڑی تھی۔ اس قسم کی ایک خندق ایک مسلح فوج کے لیے ایک نالی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ لوگ آسانی سے کو عبور کر کے مدینہ میں داخل ہو سکتے تھے۔ واقعات سے ثابت ہے کہ اس خندق کے باوجود مسلمان دشمن فوج کے تیروں کی زرد میں تھے، جیسا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر لگنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم کچھ لوگ خندق کی دوسری طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے گھوڑے پہ سوار ہو کر خندق کا جائزہ لیا اور ایک جگہ خندق کو کچھ کم چوڑا دیکھا تو وہاں ٹھہرے اور گھوڑا اچھال کر خندق کی دوسری طرف لے گئے۔ اس کے بعد ان کا مقابلہ حضرت علی ابن طالب سے ہوا جس میں کافر مارا گیا۔ تقریباً 1 مہینے کا یہ محاصرہ تھا، اپنے آخری دنوں میں آندھی اور طوفان کے بعد ختم ہو گیا۔ آندھی نے دشمن کے لشکر میں اتنی بدحواسی پیدا کی کہ ابو سفیان نے اونٹ کی رسی کھولے بغیر اونٹ پر بیٹھ کر اس کو ہانکنا شروع کر دیا۔ پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ باقی رہتا ہے کہ 10,000 سے زیادہ تعداد کی مسلح فوج خندق کو عبور کر کے مدینہ میں کیوں نہ داخل ہوئی، جہاں 3,000 آدمیوں کا بے سر و سامان قافلہ ان کی یلغار کو روکنے کے لیے بالکل ناکافی تھا۔ تو آج اس کا جواب جانتے ہیں۔ اس سوال کا جواب اللہ کی ایک سنت میں ملتا ہے۔ وہ سنت یہ کہ اللہ اہل ایمان کی طاقت ان کے دشمنوں کو بڑھا کر دکھاتا ہے تاکہ وہ مرغوب اور ہیبت زدہ ہو جائے۔ قرآن میں ارشاد ہوا، ہم منکروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالیں گے کیونکہ انہوں نے ایسی چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا۔ ان کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 151۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت رعب غزوہ خندق میں ہے اور دوسرے مواقع پر ظاہر ہوئی۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ساکھ جو تھی وہ بحال ہوئی۔ پھر اس میں مسلمانوں کی کھودی ہوئی نالی ان کے دشمنوں کو بہت بڑی خندق کی صورت میں دکھائی دی۔ تاہم مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں کو تھکا کر ایک نالی کھودنا ضروری ہے۔ اگر وہ نالی کھودنے میں اپنے ہاتھوں کو نہ تھکائیں تو اللہ ان کی نالی کو خندق بنا کر کسی طرح دوسروں کو نہیں دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت
رعب جو قرین اول کے مسلمانوں کو کمال درجے میں حاصل ہوئی وہ بعد کے دور کے مسلمانوں کو بھی مل سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس راستے پر چلے جس راستے پہ صحابہ رسول چلے۔ کسی اور راستے پر چلنے والے شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ پھر ان کو اللہ کی نصرت کیسے ملے گی؟ اللہ کی نصرت کا مستحق آدمی اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو حق کے ساتھ اس طرح شامل کر لے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو وہ حق کے حوالے کر دے، وہ اپنے سر کا تاج دوسروں کے سر پہ رکھ دے جیسے ہجرت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے کیا۔ اللہ کی نصرت کا مستحق بننے کی شرط ایک لفظ میں یہ ہے کہ جب تم مدد کرو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی۔ اللہ ہماری مدد پر اس وقت آتا ہے جبکہ ہم دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ہم اللہ سے اپنے لیے چاہتے ہیں۔ ہماری ذات سے اگر دوسروں کو زحمت پہنچ رہی ہو تو اللہ کے فرشتے ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا تحفہ لے کر نہیں آ سکتے۔ اگر ہمارا یہ حال ہو کہ جس پر ہمارا قابو چلے اس کو ہم ناحق ستانے لگیں تو ناممکن ہے کہ اللہ وہاں ہماری مدد کرے جہاں کوئی دوسرا ہمارے اوپر قابو پا کر ہمیں ستانے لگے۔ ایک آدمی اپنی مصیبت میں ہم کو پکارے اور ہم استطاعت کے باوجود اس کی پکار پر دھیان نہ دے تو کبھی بھی یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس وقت ہماری پکار کو سنے، جبکہ کوئی طاقتور ہم پر چڑھ دوڑے۔ ہم اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں آدمی طاقتور ہوتا ہے اور کسی کے مقابلے میں کمزور۔ یہی صورتحال نصرت خداوندی کے معاملے میں آدمی کے امتحان کا پرچہ ہے۔ کوئی شخص یا قوم اپنے طاقتوروں کے مقابلے میں اللہ کی جو نصرت چاہتی ہے اس کا ثبوت اس کو اپنے کمزوروں کے معاملے میں دینا پڑتا ہے۔ اگر آدمی اپنے کمزوروں پہ ظلم کرتا ہو تو اپنے طاقتوروں کے مقابلے میں وہ اللہ کی مدد کا مستحق نہیں بن سکتا، خواہ وہ کتنا ہی اللہ کو پکارے، خواہ وہ کتنی ہی دعائیں مانگے، خواہ وہ کتنے ہی اذکار کرے، اور خواہ وہ کتنا ہی عبادت گزار ہو، اور خواہ وہ کتنے ہی صدقات کرے۔ تو اس لیے اس سنت کو ضرور اپنائیں۔ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو کمزوروں کی مدد کریں، اللہ کی نصرت چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، اللہ کی رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پہ رحم کریں جو کمزور ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اسیر ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، ان کے کام آئیں، تاکہ جب یہ معاملات زندگی میں آپ کے ساتھ پیش آئیں، اور آتے ہیں، دعا تو یہی ہے کسی کے ساتھ نہ آئے، لیکن یہ آتے ہیں، جب آپ کے ساتھ پیش آئیں اور آپ اپنے رب کو پکاریں تو اس کی مدد، اس کی نصرت، اس کی رحمت فوراً آپ کے ساتھ آن کھڑی ہو۔ تو اس لیے جو بوتا ہے انسان وہ کاٹتا ہے۔ دوسروں کی بے عزتی کرنا، دوسروں پہ طنز کرنا، دوسروں کو کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے، دوسروں کے لیے ججمنٹ کرنا بھی بہت آسان ہے، لیکن اپنے بارے میں یہ سب کچھ جاننا یا کہنا بہت مشکل ہے۔ ہم تو پرفیکٹ ہیں نا، ہم نے تو اپنے آپ کو پرفیکٹ بنایا ہوا ہے، لیکن جب یہی وار ہم پہ ہوتے ہیں، ہماری ذات پہ، ہمارے معاملات پہ، تو اس وقت ہمیں بہت برا لگتا ہے، اس وقت ہمارا بڑا دل ٹوٹتا ہے۔ جب آپ کو کوئی چیز بری لگے تو ایک لمحے کو سوچیں کہ یہ جب میں دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو ان کو کیا اچھی لگتی ہے، کیا وہ واہ واہ کرتے ہوں گے؟ آج میرے دل سے اگر آہیں اٹھ رہی ہیں دوسرے کے لیے تو دوسرے کے لیے دعائیں اٹھتی ہوں گی میرے لیے؟ نہیں، اس کے دل سے بھی آہیں اٹھتی ہوں گی، اس کے دل سے بھی بدعائیں اٹھتی ہوں گی۔ تو جہاں آپ نے اس کی ذلت کی، ایک دن آپ خود وہاں ذلیل ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو اللہ وہاں آپ کی مدد کرتا ہے جہاں آپ کو دنیاوی اسباب میں کوئی مددگار نظر نہیں آتا۔ تو اس سنت کو ضرور اپنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔